اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علمدار تھے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دستِ حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیحتیں فرمائی۔ قول صحیح یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ذوالقرنین یعنی کہ 2 سینگوں والوں کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی کہ دونوں کناروں کا چکر لگایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین یعنی کہ 2 سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ یہ 3 سفر کون سے ہیں؟ پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کا وقت ایسے نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی۔ ان کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی کوئی غذا نہیں تھی۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با اسلام ہو گئے اور کچھ فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر آپ نے مشرق کا فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکان نہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو کفر پر اڑے رہے ان کو تحت تیک کر دیا۔ تیسرا سفر آپ نے شمال کی جانب فرمایا، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ وہاں کی وادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بامشکل بات چیت کی جاتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور ان کی مدد کے لیے کہا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی یاجوج ماجوج کون ہیں۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے۔ آدمیوں اور جنگلی جانور یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے جانور کھا جاتے تھے۔
हज़रत ज़ुल्क़रनैन से लोगों ने फरियाद की, आप हमें याजूज माजूज के शर और इनकी अज़ियत रसानियों से बचाएं। इन लोगों ने इनके एवज़ कुछ माल देने की भी पेशकश की, तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया, इसमें पिघला तांबा डाला और गारे से पत्थर जमा दिए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भर दिया और इसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई जहाँ पर पिघला हुआ तांबा ना डाला गया हो। ये सब मिलकर एक मजबूत और नहायत ही मुस्तहकम दीवार बन गई। कुरान मजीद की सूरह कहफ में इस सारे सफ़र का जिक्र है। हदीस शरीफ में आता है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कहता है, अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा, यानी कि कुर्बे क़यामत, तो इनमें से एक कहने वाला कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का ये समर होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फसाद और कत्लो गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा जाएंगे, ज़मीन में हर जगह फैल जाएंगे, मगर मक्का मुकरमा, मदीनातुल मुनव्वरा, बैतुल मुक़द्दस, इन 3 शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाता है, यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज और माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते हुए होंगे। ये था हज़रत ज़ुल्क़रनैन और याजूज माजूज का वाक़या। याजूज माजूज का तफसील से वाक़या आपके लिए फिर पेश किया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स में ये बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।